أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 9 سے لے کر کے 60 پر 3 یعنی 59، 60، 61، 62، 63 یہ چند آیات تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات درس قرآن کریم کے شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کی جو حالت ہے، ان کی جو صفت ہے، ان کو بیان فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل جو ہے وہ بالکل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں. ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانشینوں کا ذکر کیا. جانشین کون ہوتا ہے؟ جب آدمی گزرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا جانشین ہوتا ہے. اللہ نے ان کے نالائق جانشینوں کا ذکر کیا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف، ان لوگوں کے گزر جانے کے بعد ان کے جو جانشین آئے وہ انتہائی نالائق اس اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ، کیونکہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کو برباد کیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے. فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ لوگ گمراہی سے دوچار ہوں گے. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر پر اگر ہم غور کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار گزرے یا ابھی جو گزر رہے ہیں ان میں جو بنیادی خرابی ہے وہ نمازوں کو ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے چلنا. سامعین کرام، یہ جو نماز ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے بہت اہم ترین رکن ہے. ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا تعلق رب العالمین سے جڑ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا تعلق رب العالمین سے ٹوٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر نمازوں کی پابندی کا بہت شدت اور سختی کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کسی کو معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنا ہے اس کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ آدمی کفر کرتا ہے. سامعین کرام، اتنی تاکید ہے کہ انسان اگر مریض ہو، بیمار ہو تو بھی اس سے نماز معاف نہیں ہے. اگر انسان سفر میں ہے، سفر کی سختیوں کو، پریشانیوں کو وہ برداشت کر رہا ہے، اس کے باوجود نماز معاف نہیں ہے. انسان حالت جنگ میں ہے، دشمن کا خوف اور دشمن کی تلوار سروں پہ منڈلا رہی ہے، ایسے حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اس کے اندر کمی ضرور ہے، آسانی ضرور ہے، رخصت ضرور ہے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اور یہاں پر نمازوں کو جو ضائع کرنے کی جو بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان نیک لوگوں کے گزرنے کے بعد ان کے نالائق جانشین ہوئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نمازوں کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کو باجماعت ادا نہ کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کو وقت ٹال کر کے پڑھا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر پرسکون ہو کر کے نماز کو ادا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بے سمجھے بوجھے آیا اور 4 ٹھونگ مارا اور نکل گیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا تھا اس کو چھوڑ کر کے منمانے ڈھنگ سے نماز پڑھا. یہ تمام چیزیں نماز کو ضائع کرنے میں شامل ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہوگا. جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت، اگر نماز صحیح ہوئی، فإن صلحت کا مطلب صحیح، مطلب یہ کہ ہے لیکن صحیح نہیں ہے. فجر کا وقت ہو گیا ہے، سوئے ہوئے بستر پر، نیند نہیں ٹوٹ رہی ہے نا، 10 بجے آ کر کے نماز پڑھنا ہے، ظہر کے ٹائم میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عصر کے ٹائم میں جو ہے بزنس و کاروبار کا ٹائم ہے، ظہر کا وقت اور عصر کا وقت.
ابھی اس وقت نہیں پڑھیں گے، آ کر کے ایک بار عصر میں دونوں نماز پڑھیں گے۔ یہ ساری چیزیں نمازوں کو ضائع کرنا ہے، نمازوں کو برباد کرنا ہے۔ اور ایسے ہی نالائق اور ناخلف جانشینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف اور نالائق جانشین آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، برباد کیا اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب ایسے لوگ گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ آج دیکھیے قرآن و حدیث کے دروس کو دن رات سن رہے ہیں، اس کے باوجود دل پہ اثر نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جو ڈھرا ہے، ہمارے زندگی کا جو طریقہ ہے، ہم نے جو ٹریک اختیار کیا ہے آج بھی وہی ٹریک ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اگرچہ نام مسلمان ہے، اگرچہ نام کتاب و سنت کے شیدائیوں میں شامل ہم نے کر رکھا ہے، لیکن ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ آج بھی ہمارے خواہش نفس کے مطابق ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان نیک لوگوں کے جانے کے بعد ایسے ناخلف اور نالائق جانشین آئیں گے یا آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب ایسے لوگ گمراہی سے دوچار ہوں گے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ٹوٹے گا تو انسان حق کا رستہ اختیار نہیں کر سکتا ہے، گمراہی کے رستے میں ہی جائے گا۔ حق کا رستہ کبھی بھی انسان اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سے تعلق جڑنے کے بعد ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ جب بندہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلے تبھی رب العالمین کی نظر رحمت بندے کے اوپر ہوتی ہے، وگرنہ بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو رزق دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے کیا ہے۔ جو رب کے بارگاہ میں جھکے گا اس کو بھی رب رزق دے گا، جو مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے جھکے گا اس کو بھی رب رزق دے گا، جو باباؤں کے مزار پر جائے گا اس کو بھی رب رزق دے گا، جو رب کے خلاف جائے گا اس کو بھی رب رزق دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نظر رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظر کرم ہے، وہ صرف انہی بندوں پر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگ گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ اور یہاں پر جو فسوف یلقون غیہ ہے، غی سے مراد جہنم کی ایک وادی اور ایک نالا بھی ہے جس کے اندر جہنمیوں کا پیپ اور خون بہ رہا ہوگا۔ اس کے اندر زانی، سودخور، ڈکیت اور اس طرح کے جو بدترین قسم کے مجرمین ہیں وہ ڈالے جائیں گے۔ اس میں وہ لوگ بھی ڈالے جائیں گے جو نمازوں کو ضائع اور برباد کرنے والے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا۔ البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کر لے، کیونکہ رب العالمین نے توبہ کے دروازہ کو کھلا رکھا ہے۔ جب تک بندے کے حلق کے اندر جان نہ آ جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن توبہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ابھی کھا لیا اور ابھی چھوڑ دیا، نہیں۔ توبہ کہتے ہیں کہ جب توبہ کرے تو جو گناہ کر رہا ہے اس سے چھوڑ دینا ہے اس کو۔ یہ نہیں کہ رب کے بارگاہ میں بھی توبہ کر لیتے پھر کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے۔ پہلے ہی سے انٹینشنلی آدمی یہ کرتا ہے، پورا ارادہ رہتا ہے کہ ابھی رب کے سامنے توبہ کر لیں گے، اب پھر وہ کام کر لیں گے اور پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، پھر جب ضرورت پڑے گا پھر کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے۔ یعنی اپنی ضرورت کے حساب سے گناہ بھی ہوگا اور اپنی ضرورت کے حساب سے توبہ بھی ہوگا۔ ایسے لوگ بیوقوف ہیں، ایسے لوگ بیوقوف ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کرنے سے ان کے نفس کی خرابی ہے، ان کی زندگی کی خرابی ہے، ان کے آخرت کی خرابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ۔ البتہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں ان میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نمازوں کو ضائع اور برباد کرنے والے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑنے والے ہیں اور جو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ایسے لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ ان کو رب کے بارگاہ میں آنے کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، اور توبہ اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ جو گناہ وہ کر رہا تھا اس کو نہ کرنے کا عزم و ارادہ اور پختگی کے ساتھ دل کے اندر یہ بات قائم کرنی ہوگی اور اسی پر قائم رہنا ہوگا، تب جا کر کے توبہ ہوگا۔ اور جب وہ توبہ کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ جو آدمی ایک مرتبہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ بالکل اس طرح سے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا،
اور اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی جو ہے خصوصیت بیان فرما رہا ہے، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ایسے جنت میں داخل ہوں گے جو ہمیشگی کی جنت ہوگی، 50 سال 60 سال 70 سال والی نہیں ہوگی، جس کے لیے ہمارے انسان جو ہے، ہماری جو جماعت ہے، انسانوں کی جماعت ہی مری جا رہی ہے، یہ 50 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے مری جا رہی ہے، جو چاہے کر لیں گے۔ جس رب نے آنکھ دیا ہے، جس رب کے مرضی سے سانس چل رہی ہے، جس رب کی مرضی سے بدن میں طاقت ہے، جس رب کے مرضی سے لقمہ اٹھا کر کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اس کا کیا منشا ہے، اس کی کیا مرضی ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 50-60 سال کی زندگی کے لیے بالکل مرے جا رہے ہیں، جو چاہیں گے کر لیں گے، نفس جو چاہ لے، دل جو چاہ لے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو توبہ کر لیں گے اور اپنے عملوں کو درست کر لیں گے، ایسے لوگوں کو ایسی جنت ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے شفٹنگ ہوگی ہی نہیں، وہاں سے کوئی شفٹنگ نہیں ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ کون انسان بے وقوف ہے اور کون انسان عقل مند ہے؟ جو اس ہمیشگی کی زندگی کے لیے سوچے گا وہ عقل مند ہے، اور جو اس عارضی زندگی کے لیے ہر طرح کا ککرم کرنے کے لیے تیار ہوگا وہ یقینی طور پر بے وقوف ہے، اور اپنی بے وقوفی کو سدھارنا اس کو اسی زندگی میں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پھر موقع نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، اور ان لوگوں کو ایسی جنت ملے گی جو ہمیشگی کی جنت ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا ہے اپنے بندوں سے، اور جس جنت کو ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، انہ کان وعدہ ماتیا، اور رب کا وعدہ ہر حال میں آ کر کے رہے گا، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگ ہر حال میں جنت میں داخل ہو کے رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، اور اس جنت کے اندر وہ لوگ سلامتی کے علاوہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، نہ جھوٹ سنیں گے، نہ غیبت سنیں گے، نہ چغلی سنیں گے، نہ گالی گلوچ سنیں گے، نہ گانا بجانا سنیں گے، نہ فحاشی کی باتیں سنیں گے، نہ بیہودگی کی باتیں سنیں گے، صرف امن و سلامتی کی باتیں سنیں گے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے ان کے دل آپس میں بالکل ملے ہوں گے، محبت اور الفت کی باتیں ہمیشہ ہوں گی، کسی کے خلاف کسی کے دل میں نہ بغض ہوگا نہ نفرت ہوگی، سب آپس میں محبت میں وہاں پر رہیں گے، ایک دوسرے سے ہمیشہ اچھی بات کرتے رہیں گے، اور صبح و شام ان کو رزق ملتا رہے گا، کھانے پینے کا بھی رزق، تسبیح و تحلیل کا بھی رزق۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جو جنت ہے اس کا وارث ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہیں۔ جنت جو ہے اصل مسکن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا، اب جب ہم لوگ دنیا کے اندر آ گئے ہیں تو آدم کی تمام اولاد اس کی وارث نہیں بنے گی، وہ بنے گی جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اور متقی اور پرہیزگار کون ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کے سامنے بار بار بیان کیا جا چکا ہے کہ جو اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا وہی متقی اور پرہیزگار ہوگا، جو اپنی خواہش کا پجاری ہوگا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بنائے گا، وہ کبھی بھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وارث بنائے گا، جس میں سرفہرست نمازوں کو قائم کرنا ہے پوری دل کی آمادگی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خالص نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمارے اندر جو کمی کمزوری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے غفور الرحیم ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔